بڑی سے بڑی مشکل ہو، جتنی بھی بڑی رکاوٹ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو اور اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے یا معاملے سے ہو تو اس عمل کو کیجیے اور ضرور کیجیے کہ اس میں آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کا حل پنہاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس عجائبات سے بری دنیا میں جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے بہترین روحانی تحائف لے کے حاضر ہوتے ہیں اور جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا بھی رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، آج پھر ایک انوکھے اور بہترین بلکہ عظیم ترین اعمال میں سے ایک عمل کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے وہی ایک بات کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس پیار بھرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل اپنی مثل آپ ہے۔ آج کے اس عمل سے آپ اپنے کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں، یعنی خدا نخواستہ اگر آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں یا قرضداری کا سامنا کر رہے ہیں یا پھر بے روزگار ہے، ملازمت نہیں مل رہی ہے یا آپ کا کوئی بزنس ہے اور وہ ٹھپ ہو رہا ہے، دن بدن آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بجائے فائدے کے آپ کو نقصان کا سامنا ہو رہا ہے، یا پھر بچے اور بچیوں کی رشتے نہیں آ رہے ہیں اور اگر آتے ہیں تو پھر بات آگے نہیں چلتی، شادی نہیں ہو رہی ہے، یا پھر شادی شدہ جوڑے اس دواجی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر کا ماحول تباہ و برباد ہے، بچے رولتے پھر رہے ہیں، یا پھر خدا نخواستہ آپ کے گھر پہ بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہو، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ ٹپکتی ہے، ایک مرض سے جان نہیں چھوٹتی کہ دوسرا مرض جان کانے کو پہنچ جاتا ہے۔ غرض کہ زندگی میں آپ کسی بھی قسم کے مشکلات سے دوچار ہوں، کسی بھی قسم کی پریشانیوں سے آپ کا پالا پڑ رہا ہو تو اس عمل کو کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن یقین کامل اور خلوص نیت کے ساتھ، کیونکہ یقین کامل اور خلوص نیت ہی وظائف میں کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاک و صاف ہو جائیے، پاک و صاف کپڑے زیب تک کیجیے، وضوء کاملہ کیجیے اور تنہائی کا کوئی گوشہ ڈھونڈیے جہاں پہ عبد اور معبود کے سوا تیسرا کوئی وجود موجود نہ ہو، اور وہاں پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت سے آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر کے 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور پھر روبہ قبلہ بیٹھ کے سب سے پہلے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد صرف 70 مرتبہ یہ عمل جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کا ورد کرنا شروع کیجیے، لیکن پھر وہی کہوں گا کہ ایمان کامل کے ساتھ، یقین واثق کے ساتھ، قلبی توجہ کے ساتھ، آپ کا سارا دھیان آپ کے مقصد کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ میں اللہ کا یہ کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ کے ان پیارے اسما کا میں ذکر کر رہا ہوں، ورد کر رہا ہوں، تو میرا یہ مسئلہ، یہ مشکل چاہے پہاڑ جتنی بڑی ہو، وہ اللہ کے ان نورانی کلمات کے سامنے ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، پاش پاش ہو رہے ہیں اور میرا مقصد مجھے حاصل ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یقین، کہ جب انسان اپنے اس مقصد کو پاتا ہوا دیکھتا ہے، ہر چھن کے پہلا دن ہے، اس نے ابھی وظیفہ شروع کیا ہے اور فی الحال کوئی ایسے آثار نہیں نظر آ رہے کہ اس کا کام ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے،
لیکن یقین اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ میرا مقصد مجھے حاصل ہو چکا ہے، بس یہ ہے وہ کنجی، یہ ہے وہ چابی، یہ ہے وہ ماسٹر کی کہ جو بھی اس کو پاتا ہے تو اپنے مقصد کا حصول اسے ضرور ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس عمل کو 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں صرف 7 مرتبہ یہی درود شریف پڑھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیے اور 10 مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، 10 مرتبہ اس اسم اعظم کا ورد کیجئے اور اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، میرے مشکلات کو دور کر دے۔ بس اس کے بعد غرق ہو جائیے اپنے اس دعا اور حاجت کے حصول کے لیے، گڑ گڑائیے، التجا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے کہ جو مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا ہے بلکہ نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیوں اپنی حاجتیں طلب نہیں کرتا ہے۔ تو وہ ذات، وہ واحد ذات ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پہ ناراض۔ تو طلب کیجئے، مانگیے، جس طرح ایک ضدی بچہ اپنی ماں سے اپنی بات منواتا ہے تو وہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ مہربان ذات ہے، کیسے نہیں دے گا؟ ارے دے گا، ذرا مانگ کے تڑپ کے ساتھ تو مانگیے ذرا اور پھر دیکھیے کہ کیسے ملتا ہے۔ حضرات کرام، یہ عمل کم از کم آپ صرف 7 دنوں کے لیے، مجھے یقین ہے اگر آپ اس طریقے سے اس یقین اور ایمان کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی مشکل ہوگی، انشاءاللہ وہ دور ہوگی اور آپ کا مقصد آپ کو مل کے ہی رہے گا۔ صرف 7 دن، لیکن وہی شرط جو میں نے پہلے بتائی، ایمان کامل، یقین واثق، خلوص نیت اور بیڑا پار۔ تو انہی کلمات کے ساتھ عزیزان محترم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آج کے اس نورانی محفل سے، اور آپ سے دعاؤں کی صدا کرتے ہوئے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔